سامعین محترم، اب آئیے میں آپ کے روبرو ایسی علمی اور روحانی شخصیت کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، یقیناً جہاں پر اللہ رب العزت نے درس و تدریس میں انہیں بالکل بے مثال بنایا ہے، وہیں پر بیان و خطابت میں بھی بہت اچھوتا ملکہ نرالا طرز رہتا ہے جو لوگوں کے سامعین کے دلوں پر اور سر چڑھ کر کے بولتا ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے کرم فرما نوجوان عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب جو امام و خطیب ہوتے ہیں شاہی جامع مسجد فوسوالی بڑوت کے و ناظم مدرسہ عربیہ نوریہ بڑوت، میں انتہائی ادب کے ساتھ منبر نور پر تشریف لانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے قیمتی نصیحانہ خطاب سے ہم سامعین کو معزز فرمائے۔ آؤ آؤ کہ رونق محفل ہو تم، آؤ آؤ کہ زینت محفل ہو تم، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستہ، میرے چمن کا جشن بہارا تمہیں سے ہے۔ حضرت مفتی صاحب آپ کی روبرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن عبد الرحمن بن ابی قراد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام اور اس مدرسے کے سالانہ اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام گاؤں کے حاضرین جلسہ اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھ کر سنائی ہے، جس حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کا جو وضو کا پانی تھا اس کو لے کر اپنے ہاتھوں پر مل رہے تھے، اپنے چہروں پر مل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا جب یہ عمل دیکھا کہ میرے صحابہ میرے چاروں طرف ہیں، مجھے گھیرے ہوئے ہیں، اور وضو میں جو پانی میں استعمال کر رہا ہوں اس وضو کے پانی کو لے کر کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے بدن پر مل رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں پر مل رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے جب یہ عجیب و غریب منظر ملاحظہ فرمایا اور دیکھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، تمہیں اس عمل پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ تمہیں کون سی چیز اس بات پر آمادہ کر رہی ہے
تم کس وجہ سے یہ عمل کر رہے ہو کہ میرے وضو کا پانی اپنے بدن پر مل رہے ہو، اپنے چہروں پر مل رہے ہو، اپنے ہاتھوں پر مل رہے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا، حب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ عمل اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ ہم اس پانی کو جو اپنے چہروں پر لگا رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اس لیے اللہ کے رسول کے وضو کا بچا ہوا پانی ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے تبرک ہے، اس لیے ہم اس کو اپنے جسموں پر مل رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ کے اس عمل کو دیکھا جو عجیب و غریب عمل تھا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جو اصل چیز تھی اس کی طرف متوجہ فرمایا، اور گویا کہ آپ نے یوں فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو پھر صرف اس سے کام نہیں چلنے والا کہ تم نے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے چہروں پر مل لیا، اپنے جسموں پر مل لیا، اپنے ہاتھوں پر مل لیا، صرف اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ تمہیں اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو تمہیں اس دعوے کو سچا کر دکھانے کے لیے اعمال کر کے دکھانے پڑیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جس آدمی کو یہ بات اچھی لگتی ہو، جس آدمی کے لیے یہ بات خوشکن ہو، جس آدمی کے لیے یہ بات بہتر ہو کہ اس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ اس کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، یا آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، یا اس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اس سے محبت ہے، آپ نے فرمایا تو پھر اس کو یہ کام کرنے پڑیں گے، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، کہ جب بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتا ہے، اور مومن اور مسلمان ہو کر کے گویا کہ وہ اس بات کا داعی ہے کہ مجھے اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا معاملہ کرتا ہے، جب بھی بولتا ہے اپنی باتوں میں جھوٹ بھی ملاتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق وہ سچا مسلمان نہیں ہے، اور وہ اپنے اس دعوے میں کہ مجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، اس دعوے میں وہ سچا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں محبت کا دعویٰ سچا کر کے دکھانا ہو، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، تو جب بولے تو سچ بولے، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب کوئی چیز اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہ کرے بلکہ امانت داری کا معاملہ کرے۔ تیسری بات فرمائی، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ میں برا سلوک نہ کرے۔ تو نبی علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے سچی محبت ہے، اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صرف پانی کو چہروں پر ملنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا، اور 3 عمل خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں ذکر فرمائے۔ ان میں سے سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی بات، سب سے پہلی صفت یہ فرمائی، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بولے تو
تو سچ بولے، اگر سچ بولے گا تو مت سمجھا جائے گا یہ آدمی، یہ ایمان والا، یہ مومن اللہ سے محبت کرنے میں سچا ہے۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں جھوٹ کتنا عام ہو چکا ہے۔ کوئی بھی آدمی، کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا، کسی بھی محکمے میں رہنے والا، یہ کہتا ہوا ضرور مل جائے گا کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ آپ رکشہ چلانے والے سے بات کر لیجئے، کہے گا کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ منڈی میں جانے والے سے پوچھ لیجئے، آپ کو کہے گا کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ کھیت میں کام کرنے والے سے پوچھ لیجئے، وہ بھی آپ کو کہے گا کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ دفتر میں کام کرنے والے سے پوچھ لیجئے، سرکاری نوکری کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، آپ کو ہر آدمی یہ کہے گا کہ آج کے اس دور میں، آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ جبکہ اسلامی تعلیم یہ ہے، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ اور آج ہم مسلمان ہو کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو کام بگڑ جائیں گے، کام سدھریں گے نہیں، کام خراب ہو جائیں گے۔ اگر ہم سچ بولیں گے تو نفع نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہو جائے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ جھوٹ کے اندر ہلاکت ہے، جھوٹ کے اندر نقصان ہے، جھوٹ کے اندر خسارہ ہے، اور ہم اس کا الٹا کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے مزاج کا بگاڑ ہے، ہمارے معاشرے اور سماج کا بگاڑ اور فساد ہے، جس نے ہمیں یہاں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہم اپنے مذہب کی تعلیم کے خلاف بولنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ورنہ تو ہمیں تو یہی کہنا چاہیے تھا کہ بھائی سچائی کے اندر نجات ہے، سچائی کے اندر فائدہ ہے، سچائی کے اندر نفع ہے، اور سچائی کے اندر کامیابی ہے۔ مگر آپ مختلف شعبوں سے، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ لوگوں کو، میرے بھائیوں، آپ سماج کے اندر سماج کی باتوں کو، سماج کے ماحول کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے آپ حضرات۔ جھوٹ ہمارے سماج میں کتنا پھیل چکا ہے، اور جھوٹ ہم اپنے بچوں کو خود سکھاتے ہیں۔ ماں باپ دن میں پتہ نہیں کتنے جھوٹے وعدے اپنے بچوں سے کر رہے ہیں، جن کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ روزانہ بچے ان سے مطالبہ کرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بہلا دیتے ہیں اور جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں، ان کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے جن کا دل ابھی صاف ستھرا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے بڑے، ہمارے ماں باپ کوئی بات کہہ دیتے ہیں، اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، جھوٹ ہو جاتی ہے، تو جھوٹ کی برائی اور قباحت ان کے دلوں سے بچپن سے ہی نکل جاتی ہے۔ وہ بھی اسی بات کے عادی ہو جاتے ہیں کہ جیسے بھئی ہمارے بڑے ترخا دیتے ہیں، اور ویسے ہی جھوٹ کہہ کر کے بہلا اور پھسلا دیتے ہیں، اسی طرح بچے بھی سیکھ جاتے ہیں آگے چل کر کہ وہ بھی اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے گھر میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا کہ میری والدہ نے مجھے یوں مٹھی بند کر کے اپنی طرف بلایا، ہا تعال اعطی کا، بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو بچے تھے، فرماتے ہیں کہ میں مٹھی بند دیکھ کر اپنی ماں کی طرف چلا کہ مٹھی میں کچھ ہوگا، وہ مجھے دے گی۔ تو یہ چیز نبی علیہ السلام نے تشریف فرما ہو کر وہاں ملاحظہ فرمائی، آپ نے دیکھی اور آپ نے فوراً ٹوکا
کہ کیا تمہاری مٹھی میں کچھ ہے، تم اس بچے کو کچھ دینا چاہتی ہو یا ویسے ہی کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے، ان صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مٹھی میں ایک کھجور ہے، میں اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو وہ کھجور دوں گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سننے کی بات ہے، جو لوگ اپنے بچوں کے سامنے ویسے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ غور کا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری مٹھی میں کچھ نہ ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال کے اندر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آدمی وعدے پر وعدے کرتا ہے، کسی سے قرضہ لے لیا، آج دے دوں گا، کل دے دوں گا، 2 دن میں دے دوں گا، اور دینے کا کوئی اس کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، سیٹر کھاتا رہتا ہے۔ یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے، یہ ہمارے اخلاق اور کردار کی بربادی کا راستہ ہے۔ مسلمانوں کے اخلاق اور کردار بہت اعلیٰ اور بلند ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان کی صحبت سے سچائی آئے گی، حق آئے گا، سچ کی عادت پڑے گی، سچائی دل کے اندر رچے گی، بسے گی، تو پھر سچ ہی بات زبان سے نکلے گی۔ اور بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی پوری زندگی جھوٹ بولنے سے بچتا ہے اور سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کی قدر فرماتے ہیں، اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی اور دعاؤں کی قدر فرماتے ہیں، ان کو پورا فرما دیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ لہٰذا آج جب یہ میرے سامنے دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کے منہ سے جو بات نکلے گی میں بھی اس کو سچا کر دکھاؤں گا۔ تو میرے بزرگ اور عزیزوں، ہمیں اپنے معاشرے اور سماج کے اندر سچ کو رواج دینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ مسلمان فلاں گناہ بھی کر سکتا ہے، فلاں گناہ بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ کہیں گے کہ مسلمان تو جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر مسلمان کیسا ہو؟ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ مسلمان اور بہت سارے گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یقیناً اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے جھوٹ بول رہا ہے تو یہ اس کے ایمان کا نقص ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کا نقصان ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی محنت کرے۔ جھوٹ یہ صرف انسانوں کے لیے ہی برا نہیں ہے، آپ تعجب کریں گے کہ جانوروں کے اندر بھی جھوٹ برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ ایک آدمی نے، پہلے ٹڈیاں ہوتی تھی، اس کے جسم کا ایک حصہ اس طرح ڈال دیا ایک جگہ پر، تو وہاں اس کو اٹھانے کے لیے ایک چیونٹی آئی، مگر وہ اس کو اٹھا کر نہیں لے جا سکی اکیلی، تو وہ بہت تیزی کے ساتھ گئی اور اپنے ساتھ بہت ساری چیونٹیوں کو لے کر آئی۔ ایک آدمی جس نے اس کو رکھا تھا، جب وہ ساری چیونٹیاں آئی تو اس نے یوں اٹھا لیا اس کو اوپر۔ اب وہ ساری چیونٹیاں ادھر گھوم رہی، ادھر گھوم رہی، ادھر گھوم رہی، ان کو کہیں ملا ہی نہیں۔ جب ملا نہیں تو واپس اپنے ٹھکانے پر چلی گئی، لیکن جو چیونٹی اس کو دیکھ کر کے گئی تھی اسے یقین تھا کہ میں تو ابھی دیکھ کے گئی ہوں، لہٰذا وہیں گھومتی رہی، وہ نہیں گئی۔ اس آدمی نے اس کو پھر رکھ دیا۔
اب جیسے ہی رکھا اس نے پھر اس کو منہ سے پکڑا، اٹھانے کی کوشش کی، کھینچنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پائی۔ پھر دوبارہ گئی اپنی ساتھیوں کو بلانے کے لیے۔ اب جیسے ہی وہ بلا کے لائی، اس آدمی نے اس کو پھر اوپر اٹھا لیا۔ اب آ کر کے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھ کر کے پھر وہ چلی گئی واپس۔ وہ چیونٹی وہیں گھومتی رہی کہ بھئی ہو کیا رہا ہے، میں خود دیکھ کے جا رہی ہوں اور وہ چیز ہمیں یہاں مل نہیں رہی ہے۔ اس آدمی نے پھر اس کو رکھ دیا، چیونٹیاں پھر آئی، پھر اس کو اٹھا لیا۔ تو اس واقعے کے جو نقل کرنے والے ہیں، جو اس واقعے کو دیکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تیسری بار وہ چیونٹیاں آئی ہیں اور وہ وہاں پر جس ذخیرے کو لے جانے کے لیے وہ آئی تھی وہ نہیں ملا، تو جو چیونٹی بار بار ان کو بلا کے لا رہی تھی اس کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ تعجب کریں گے کہ چیونٹیاں یہ کیسی چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی، لیکن ان کے اندر بھی جھوٹ کو برداشت نہیں کیا، اور ان چیونٹیوں نے یہ سمجھ کر کے کہ یہ بار بار ہم سے جھوٹ بول رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، مگر ان کے علم کے مطابق یہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر کر اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اس کو قتل کر دیا۔ تو اس لیے میرے عزیز و بزرگوں، آج ہمیں اپنے بچوں میں، اپنے نوجوانوں میں، اپنے بڑوں میں سچائی کو رواج دینا چاہیے، سچ بولنا چاہیے ہمیشہ۔ دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ جب کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت نہ کرے۔ امانت کا مفہوم اگرچہ بہت وسیع ہے، قرآن کریم یہ بھی امانت ہے، یہ جو ایمان ہمارے پاس ہے یہ بھی امانت ہے، یہ پورا جسم جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ بھی امانت ہے۔ یہاں پر حدیث مبارکہ کے اندر امانت کا عام مفہوم مراد ہے، جس کو ہم عام زبان میں امانت کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے کسی کے پاس کچھ پیسے رکھ دیے کہ بھئی لو میں بعد میں لے لوں گا، تو یہ پیسے اس کی امانت ہیں۔ مسجد کا پیسہ کسی کے پاس رکھا جا رہا ہے، وہ مسجد کا پیسہ امانت ہے۔ کسی کے پاس مدرسے کا پیسہ ہے، مدرسے کا پیسہ اس کے پاس امانت ہے۔ آپ نے مجھے کوئی بات بتائی کہ اس کو کسی کو بتانا نہیں، آپ کی بات میرے پاس امانت ہے، اس میں خیانت کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک محفل مجلس میں بیٹھ کر کوئی بات ہوئی، کوئی پلان بنایا گیا اور خیر کا پلان بنایا گیا، اس کو افشا کر دینا، دوسروں کے سامنے اس کو ظاہر کر دینا جس سے کہ نقصان ہو جائے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ ہم نے کسی سے کوئی چیز مانگ کر کے لے لی تو وہ چیز اس کی ہمارے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو جو کا تو لوٹانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس میں کچھ عیب پیدا کر دیتے ہیں یا ہم اس کی حفاظت میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ جب کسی مسلمان تم میں سے کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے۔ تو اگر تم اپنے دعوے کو سچا کر کے دکھانا چاہتے ہو کہ ہمیں واقعتاً اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، فرمایا سچ بولو۔ دوسری بات فرمائی امانت داری کا معاملہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ مسلمانوں کا جو کردار ہے، مسلمانوں کے جو اخلاق ہیں، وہ بہت اعلیٰ ہونے چاہیے، بہت بلند ہونے چاہیے، اور اس کی بلندی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں ہمارے پاس۔ آخر ہم اپنے اس دین کی جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کی عظمت تو اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ جب اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی تبھی تو اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ جب دلوں میں ہمارے دین ہی کی قدر نہیں ہوگی تو اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔
آدمی کے دل میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، جس چیز کی قدر ہوتی ہے، اسی کو وہ اہمیت دیتا ہے، ورنہ دوسری چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس کے یہاں۔ تو تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیسا سلوک؟ ہماری ذات سے ہمارے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی ہمارے گھر کا پڑوسی ہو، کوئی دکان کا پڑوسی ہو، کوئی دفتر کا پڑوسی ہو، کوئی کھیت کا پڑوسی ہو، جہاں کا بھی پڑوسی ہو، اگر ہم سچے اور پکے ایمان والے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ میری ذات سے میرے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ صحابی رسول حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اقتداء میں فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر کے آپ کی باتوں کو بغور سنتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں اور نماز پڑھتے ہی فوراً چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تشویش ہوئی، آپ نے فرمایا اے ابو دجانہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو روزانہ یہاں پر بیٹھتے تھے، آخر کیا بات ہے کہ روزانہ نماز پڑھتے اور فوراً چلے جاتے ہو؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میرے گھر کا جو پڑوسی ہے اس کے گھر کے اندر ایک پھلدار پیڑ ہے، آج کل اس کے پھل پکے ہوئے ہیں اور اس درخت کی کچھ شاخیں میرے گھر کے صحن میں لٹکی ہوئی ہیں، تو پھل پک کر رات میں گر جاتے ہیں، تو میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ جو پھل اس کے درخت کے میرے گھر کے صحن کے اندر گر گئے ہیں میں ان کو اٹھا کر کے اس کی طرف ڈال دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرے گھر کے بچے جاگ جائیں اور وہ اٹھا کر کے ان کو استعمال کر لیں۔ یہ ہے میرے عزیز و بزرگوں اپنے پڑوسی کا خیال۔ اپنے پڑوسی کا نقصان بالکل برداشت نہیں، یہ ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے ہمارے پڑوسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ لوگ اکثر کسان ہیں، اکثر کسانوں کی ڈول پر لڑائی رہتی ہے، وہ کہتا ہے اس نے کاٹ لی، وہ کہتا ہے اس نے کاٹ لی، اور حقیقت یہ ہے کہ بے ایمانہ دونوں کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو چاہے کھیت کا کوئی پڑوسی ہو، گھر کا کوئی پڑوسی ہو، اور پڑوسن بھی ہو سکتی ہے، ایک عورت جھاڑو لگائے گی دوسرے کے گھر کے سامنے کباڑا اکٹھا کر دے گی، اب وہ باہر نکلے گی تو دیکھے گی میرے گھر کے سامنے کباڑا اکٹھا کر دیا ہے، اب وہ شور مچائے گی، اس کو برا بھلا کہے گی، پھر آپس میں لڑائیاں ہوں گی۔ یہ سارے اس وجہ سے ہوتے ہیں یہ سارے کام کیونکہ ہمیں پڑوسی کے حقوق معلوم نہیں ہوتے، پڑوسی کی جو اہمیت اور جو تعلیمات ہمارے مذہب کے اندر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ہم ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دو پڑوسیوں کی، چاہے وہ بھائی ہوں یا خاندانی ہوں، ان کی آپس میں لڑائیاں رہتی ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے سنائی تھی، جس میں یہ آیا کہ صحابہ آپ علیہ السلام کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہروں پر مل رہے ہیں، اپنے بدن پر مل رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے اس عجیب غریب عمل کو دیکھ کر اپنے صحابہ کو اعمال کی طرف متوجہ کیا کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ عمل کر کے دکھاؤ، اور اعمال میں تین باتیں اہمیت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ سچ بولنا ہے، دوسرے یہ کہ امانت داری کا معاملہ کرنا ہے، اور تیسرے یہ فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، آج ہم
لمبی لمبی تقریریں سننے اور وعظ سننے کے عادی تو بن گئے ہیں، مگر ان پر جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں پر ہم زیرو ہو جاتے ہیں، جبکہ اصل چیز عمل ہے۔ ہم ایک بات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہی ہماری کشتی کو پار لگا دے۔ اصل چیز عمل ہے، اعمال کے اندر ہمیں آنا چاہیے۔ ہم زبان کے غازی نہ بنے، کردار کے غازی بننے کی ضرورت ہے۔ آج کے زمانے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ زبانی تبلیغ بہت زیادہ ہے، اعمال کی تبلیغ کم ہے۔ ایک تبلیغ زبان سے ہوتی ہے اور ایک تبلیغ اپنے عمل سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی تقریریں بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، مختصر 2-4 منٹ میں اپنی بات کہہ دی، بس اس سے زیادہ نہیں، اور ان کی یہ 2-4 منٹ کی باتیں ہی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی تھی۔ صحابہ کرام کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں وہ اللہ کے نبی کی تقاریر ہیں، آپ کے خطاب ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ بہت چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، کوئی 5 لائن کی، کوئی 10 لائن کی، کوئی 15 لائن کی، حد سے حد 20 لائن کی، بس اس سے زیادہ کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ملیں گی۔ بہت مختصر وعظ ہوتا تھا، بہت مختصر باتیں ہوتی تھی۔ اصل یہ تھا کہ ان کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ تھی، ان کو دیکھ کر ہی لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب آ جایا کرتا تھا۔ آج مسلمان حکومتوں کا شکوہ کر رہا ہے، بھئی فلاں حکومت ہے، فلاں آدمی ہے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، اور حکومت بدل جائے گی تو حالات بدل جائیں گے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، حکومتیں بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے۔ اگر حالات کو بدلنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا، اپنے اخلاق اور کردار کو بدلنا ہوگا۔ جب مسلمانوں نے ملک شام کو فتح کیا، ملک شام پر چڑھائی کی، تو لوگ رومی شکست کھا کر کے بھاگتے ہیں اور انطاکیہ پہنچ کر کے ہرقل بادشاہ سے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں جا کر کے کہ عربوں نے تو ہم کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو بادشاہ ان لوگوں میں سے کچھ سمجھدار اور معزز لوگوں کو اپنے دربار کے اندر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ عرب والے تمہارے مقابلے میں طاقت میں بھی کم ہیں، ہتھیاروں میں بھی کم ہیں، افراد بھی ان کے پاس کم ہیں، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر پا رہے ہو، تم لوگ ان کے مقابلے میں شکست کھا رہے ہو، تم لوگ ان کے مقابلے میں مغلوب ہو رہے ہو، آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ ہتھیار تمہارے پاس زیادہ ہیں، فوج تمہارے پاس زیادہ ہے، ظاہری اسباب تمہارے پاس زیادہ ہے، کامیابی تو تمہیں ملنی چاہیے تھی، فتح تو تمہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن تم مغلوب ہو رہے ہو، ہار رہے ہو۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر کے سارے گردن جھکا کر کے بیٹھ گئے۔ اس بات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ان سارے معزز لوگوں میں سے جو بادشاہ کے دربار میں بلائے گئے تھے، ایک بڑی عمر کے آدمی نے سر اٹھایا اور کہا کہ بادشاہ بات ایسی ہے، یقیناً ہماری فوج مسلمانوں کی فوج سے زیادہ ہے، ہمارے ہتھیار ان کے ہتھیار سے زیادہ ہیں، اور ہماری طاقت ان کی طاقت سے زیادہ ہے، مگر ان کے اخلاق ہمارے اخلاق سے بہتر ہیں، ان کا کردار ہمارے کردار سے بہتر ہے، اور جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو برابری کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، مسلمان دن میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور سب ایک صف میں کھڑے ہو کر کے بالکل برابری کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں ایک دوسرے پر کوئی آدمی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور ہم لوگ شراب پیتے ہیں،
اور ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا کردار، ان کا اخلاق ہم سے اچھا ہے، اس لیے ان کے ہر کام کے اندر استقلال ہوتا ہے، استحکام ہوتا ہے، مضبوطی ہوتی ہے، اور ہمارے ہر کام کے اندر اضمحلال اور کمزوری ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، یہ کردار کی فتح ہے، یہ کردار کی کامیابی ہے، یہ اخلاق کی کامیابی ہے۔ ہم کو بھی اسی راستے پر آنا ہوگا، اسی طریقے کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے، تو ہمیں انہی اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، انہی نقوش پر چلنا ہوگا، انہی نقش قدم پر چلنا ہوگا جن پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے چل کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے، اس مدرسے کو، اس مدرسے کے منتظمین کو، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے جو معاونین ہیں، محبین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہاں پڑھنے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ خوب کامیابی عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔